نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ جو مجلس ہے یہ سال کی وہ اہمیت کی حامل مجلس ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. پچھلے سال آئی، بہت سارے ایسے تھے جو اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک تھے، آج اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک نہیں. آئندہ سال بھی یہ مجلس آئے گی، معلوم نہیں کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تکمیل قرآن کی نسبت سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جن مجلسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں. جب کسی فرشتوں کو وہ مجلس مل جاتی ہے تو وہ دیگر فرشتوں کو وہاں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہمارا مقصود یہاں ہے اور یہاں سب کے سب یہاں جمع ہو جاؤ. سارے فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس میں شریک رہتے ہیں. جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جس مجلس میں لوگ تیری تعریف کر رہے تھے اور تیرا تذکرہ کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا کہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو فرمایا کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پہلے سے زیادہ وہ آپ کی جو ہے وہ حمد و ثنا کرتے اور آپ کی تعریف کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ جن سے تم مل کر آ رہے ہو وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. تو فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ میں کہ نہیں، جنت دیکھی تو نہیں. اگر جنت دیکھ لیتے تو میں پہلے سے زیادہ سوال کرنے والے بن جاتے. کہا کہ اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہیں گے فرشتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کہا کہ جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پہلے سے زیادہ پناہ مانگنے والے بنتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ وہ جس چیز کا سوال کر رہے تھے اللہ نے ان کو وہ چیز دے دی، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے اللہ نے انہیں اس چیز سے پناہ اور نجات عطا فرما دی. فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات ٹھیک ہے، وہاں مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، گزر رہا تھا، کسی کے انتظار میں وہاں بیٹھ گیا. تو کیا یہ فیصلہ اس کے لیے بھی ہے، یہ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے، جو تھوڑی دیر بیٹھا تو وہ بھی محروم نہیں رہے گا. اللہ یہ فیصلہ اس کو بھی عطا فرما دیں گے. تو یہ جو مجلس ہے ہم کسی دنیا کی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھے ہیں. سب کا مقصود جنت کا سوال کرنا ہے اور سب کا مقصود جہنم سے پناہ مانگنا ہے. یہ مجلس 100% ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں نے اس مجلس کو گھیرا ہوا ہے اور فرشتے جو ہے وہ ہماری اس مجلس میں شریک ہیں. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کے فیصلے فرما دیں گے. اور یہ فرمایا قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ اللہ نے نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا بلکہ تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو یہ اعلان اس مجلس کے اختتام میں ہو جاتا ہے. عزیز دوستو، تکمیل قرآن کا موقع ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ
غیر رسمی غیر روایتی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلے جائیں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز چند سوالات سے کرنا ہے۔ سوال ایک یہ ہے کہ ہم میں سے 99% لوگ وہ بیٹھے ہیں بچوں کو ہٹا کر کہ جن کا زندگی کا یہ پہلا رمضان نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کسی نے اپنی زندگی کے ہوش سنبھالنے کے بعد 30 رمضان گزار لیے، کسی نے 40 گزار لیے، کسی نے 50 گزار لیے، ایسے ہی ہے نا۔ اور جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد 30 40 50 رمضان گزار لیے، ان رمضانوں میں روزے بھی رکھے، 30 29 روزے، پورے مہینے کے روزے رکھے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے بھائی، 30 سال سے روزے رکھتے آ رہا ہوں رمضان کے، بڑی بات ہے۔ 40 سال سے 50 سال سے میں اپنے جو ہے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد میں رمضان مبارک کے روزے رکھتے آ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے جی، ایک نیک عمل ہے۔ 50 سال کا رمضان گزرا، تراویح باقاعدگی سے پڑھتا آ رہا ہوں، قرآن پاک کو سنتا آ رہا ہوں۔ رمضان مبارک 50 گزر گئے، ایک بڑی وافر مقدار میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، بہت اچھی بات ہے جی۔ لاکھوں روپے میں نے زکوٰۃ کی مد میں رمضان مبارک جتنے میرے گزرے ہیں، میں نے سب کے سب رمضانوں کو حساب لگایا جائے تو لاکھوں روپے بنتے ہیں، میں نے اللہ کی راہ میں نے زکوٰۃ کے طور پہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ ادا کی ہیں۔ یہ کام ہوئے نا، ایک وافر مقدار میں نیکیاں جمع ہوئی ہیں، وافر مقدار میں۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ہے، نیکیاں ہم سے بہت ہو رہی ہیں الحمدللہ، 50 سال سے رمضانوں میں ہم نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان نیکیوں کے کرنے کے بعد ہمارے حالات جس طریقے سے بدلنا چاہیے ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ ہر آدمی اگر اپنا سابقہ رمضان دیکھے نا، وہ آدمی جس کے 50 رمضان گزر گئے ہو نا، اس سے یہ پوچھے کہ جو تمہارا آج سے 30 سال پہلے کا رمضان تھا وہ زمانہ اچھا تھا، یہ زمانہ تمہارے لیے اچھا ہے؟ کہے گا جی وہ صحیح تھا، اس میں ٹیکنالوجی تو نہ ہونے کے برابر تھی، اس میں مشینری نہیں کچھ بھی نہیں تھا، سادہ زندگی تھی، لیکن وہ وقت اچھا تھا۔ بھائی تم تو عبادتیں کر رہے ہو، ہر سال تمہارے روزوں میں، تمہاری تراویحوں میں، تمہارے تلاوت قرآن پاک میں، تمہارے صدقہ زکوٰۃ خیرات میں اس نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر بھی ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ ہم ہر سال بجائے اس کے کہ بہتر ہوں ہم ابتر ہو رہے ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ عبادات کے ڈھیر لگانے کے باوجود بھی ہمیں ترقی نہیں مل رہی، ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمیں ہماری روحانیت میں ہمیں روحانیت حاصل نہیں ہو رہی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے، ہمارے حالات کیوں بہتر نہیں ہو رہے، ہم ہر سال نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی نہیں ہوئے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہوئے۔ اللہ کی ناراضگی یہ ایک وہ واحد عنصر اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے چلے جا رہے۔ ہم اجتماعی لیول پہ دیکھ لیں، ہم انفرادی لیول پہ دیکھ لیں، ہم فردی حیثیت سے دیکھ لیں، ہر اعتبار سے ہم نیچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ناراض ہے۔ تو بھئی ہم اعمال تو کر رہے ہیں نا، تو اللہ کو تو راضی ہونا چاہیے، اللہ کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ سوال ہے نا، روزوں سے راضی نہیں ہو رہے، زکوٰۃ سے راضی نہیں ہو رہے، تراویح سے راضی نہیں ہو رہے، کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ حالانکہ راضی تو ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ تو دیکھیں، اگر ہم پوری ذخیرہ احادیث کا ہم مطالعہ کریں نا، تو ہمیں جہاں اس چیز کی ترغیب ملتی ہے نا کہ اللہ کے لیے نیک اعمال کرو، وہاں اس چیز کی ترغیب بھی ملتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو۔ ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ سال گزشتہ ہمارے یہاں گناہ کا جو ریشو تھا نا، ہر بندہ اپنے اعتبار سے دیکھے، میں جو گناہ کرتا تھا نا، سال کے بعد میری نیکیوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے، نئے نت میں گناہ کرنا شروع ہو گیا، میرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میں گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ جب گناہ نہیں چھوڑ رہا تو اللہ خوش نہیں ہو رہا، جب اللہ خوش نہیں ہو رہا باوجود عبادت کرنے کے اللہ ہمارے حالات نہیں بدل رہا۔ تو حالات بدلنے کے لیے نیکیاں ماشاءاللہ بہت ہو رہی ہیں، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کا مکمل فل بائیکاٹ کرنا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے گی۔ تالی کتنے ہاتھ سے بچتی ہے؟ 2 ہاتھ سے بچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ تو انسان نہیں چھوڑ رہا، نیکیاں کر رہا ہے، جہاں نیکیاں ہو رہی ہیں نا وہاں گناہ بھی کرنا چھوڑ دے، جب یہ دونوں ملیں گے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ ایک چیز ہو رہی ہے، ایک چیز
یہ دونوں ملیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. ہمیں اس بات کا تو یقین ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ نیکی کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. روزہ رکھا، افطار میں بیٹھتا ہے آدمی، شام میں خوش ہوتا ہے، الحمدللہ آج میرا 25واں روزہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ آج میرے 26 روزے مکمل ہو گئے. کتنا خوش ہوتا ہے. کیوں بھائی خوش ہو؟ اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ خوش ہو رہے ہیں. بھائی گناہ کرنے سے اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں. نیکی کرنے سے جیسے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، ایسے گناہ کرنے سے انسان کو نقصان بھی حاصل ہوتا ہے، انسان کو نقصان بھی ملتا ہے. اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ ایک بندہ اگر بجلی کے تار کو پکڑ لے تو اس بجلی کے تار سے کرنٹ لگے گا، کرنٹ نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ گناہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. ہاں، ایک آدمی کو اتنا یقین ہے کہ اگر میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں گناہ کروں گا تو اس گناہ کا بھی مجھے نقصان پہنچے گا. ہمیں معلوم ہے نا کہ نماز کو ترک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے، معلوم ہے نا، معلوم ہے. لیکن کیا ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا بڑا نقصان انسان کو کرنٹ لگنے سے نہیں ہوگا، آگ میں جانے سے نہیں ہوگا، جتنا بڑا نقصان انسان کو نماز چھوڑنے سے ہو جائے گا؟ اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ نقصان دہ چیز ہے، گناہ وہ نقصان دہ چیز ہی نہیں، وہ ہم اس کو گناہ کو نقصان دہ سمجھتے نہیں ہے. گناہ سے انسان کی تنزلی ہوتی ہے یہ سمجھتے نہیں. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، زبانی ہے، زبان میں تو کہتے ہیں ہاں جی یہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہ گناہ نقصان پہنچاتا ہے، کیا ہم اس کے نقصان کے قائل ہیں؟ اس کو سمجھتے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ گناہ نقصان بھی پہنچاتا ہے. ہم تو کیا کہتے ہیں، وارے کا سودا ہے کر ڈالو، مجبور ہے، ہمیں یہ سودا ہمارا ہو جانا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بھائی کوئی ایسا سودا بتاؤ کہ جہاں کوئی آدمی پھنسا ہوا ہو نا، ہمیں بتاؤ، ہم اس سودے سے ہم سودا کر لیں گے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ایک صحابی جو ہے وہ اپنا گھوڑا فروخت کرنے کے لیے آئے نا، تو دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ جی گھوڑا کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ کہنے لگے 500 درہم میں فروخت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، لیکن میں اس کی تھوڑی سواری کروں گا. تو انہوں نے کہا جی چیک کریں آپ، جی سواری کر لیں. وہ سواری کے لیے گئے اور چکر لگا کے جب واپس آئے نا تو ان کا اندازہ ہوا یہ 500 کا گھوڑا نہیں ہے، یہ مہنگا گھوڑا ہے. تو کہنے لگے کہ میں تمہیں اگر اس کی 600 درہم دوں، تو میں نے کہا میں 500 مانگتا ہوں آپ 600 دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے دیں. کہنے لگے اچھا اگر میں اس کے 700 درہم دے دوں؟ میں نے کہا بالکل، میں تو 500 مانگ رہا ہوں، آپ 700 دے رہے ہیں، بالکل دے دیں. تو کہنے لگے اچھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھوڑا مہنگا ہے مارکیٹ کے اندر نا. تو کہنے لگے کہ اچھا اگر اس کے میں 800 درہم دے دوں، آپ کو 800 درہم دے دوں تو کیا آپ راضی ہیں؟ کہا بالکل راضی ہوں. آپ 500 کی چیز جس کو میں 500 میں دینے کے لیے کھڑا تھا آپ 800 دے رہے ہیں تو بالکل تیار ہوں. تو انہوں نے اس کو نکال کر جو ہے 800 درہم دے دیے. گھوڑا لے جانے لگے نا تو سوال کیا کہ حضرت دیکھیں میری تو مجبوری تھی کہ میں 800 کی چیز 500 میں دے رہا تھا، میری تو مجبوری تھی، میں 500 کی چیز 800 میں دے رہا تھا، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی. آپ کی کیا مجبوری تھی کہ آپ 500 کی چیز ملتی ہوئی آپ نے اس کو 800 روپے میں لیا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ فرمایا کہ میری مجبوری وہ حضور کا فرمان تھا. بس میں نے حضور سے یہ سنا تھا کہ کسی ضرورت مند اور کسی ایسے آدمی سے جو کسی معاملے میں پھنسا ہو اور محتاج ہو، اس کی ضرورت اور اس کی محتاجگی کا فائدہ مت اٹھانا، اس کی محتاجگی کا فائدہ نہ اٹھانا. ہم معاشرے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے کام کرنے کا. عزیز دوستو، اگر ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں نا تو صرف ایک کام یہ کر لیں، نیکیاں الحمدللہ ہو رہی ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہو رہی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. ایک کام یہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو ترک کر دیں. گناہوں کو ترک کر دیا انسان کا جو ایمان کا لیول بلند ہوگا نا، اور انسان جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے ترقی کرے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو آج کی مجلس کے اندر ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ بھائیوں گناہوں کو چھوڑ دو. عجیب بات نہیں ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، شیطان بند ہے، ہاں جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، لیکن آدمی کا پھر بھی
عبادت کا جی نہیں چاہتا آدمی سے، پھر بھی گناہ چھوٹ ہی نہیں رہے. وہ جھوٹ جو رمضان سے پہلے تھا رمضان میں بھی ہے، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو نجات دے دیتی ہے، اور گناہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس گناہ کو نقصان دہ سمجھتا ہی نہیں. ہاں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، بد نگاہی کرنا یہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے. وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ اگر ایک پسٹل سے اس کے جو ہے بلٹ نکلا اور لگ گیا تو اس سے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن یہ جو شیطان کا تیر ہے اور اس تیر کے لگنے سے مجھے نقصان ہوگا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا نا، اس کو کبھی اس قریب سے دیکھا ہی نہیں نا. تو عزیز دوستوں ایک نیت یہ کریں کہ گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اس روئے زمین پہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے پورا دن ہو جاتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کیا حال ہے، پورا دن ہو جاتا ہے ہم گناہ سے بچ ہی نہیں پاتے. اگر پورے دن کے گناہوں کو دیکھا جائے اور نیکیوں کو دیکھا جائے تو نیکیاں اتنی ہیں اور گناہ اتنے ہیں. کب تک چلتا رہے گا یہ معاملہ؟ کب تک چلتے رہیں گے؟ جب تک یہی روٹین چلتا رہا اور یہی ترتیب چلتی رہی نا، آپ یقین جان لیجیے ہم وہاں سے یہاں آ گئے نا، ہم اور نیچے چلے جائیں گے. اور ترقی کا یہی راستہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا. ایسا نہیں ہو سکتا ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائے، ہمیں ترقی عطا فرمائے، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ عادت اللہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے ہی نہیں. اللہ کرو، اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں وہ کرو، جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرما دیں گے. ایک تو گزارش یہ. دوسرا سوال جو عرض کرنا ہے 2024 کا رمضان گزرا، الحمدللہ 2025 کا رمضان گزرا، یہ پورا ایک سال ہمارے پاس رہا نا. یہ پورے ایک سال کے اندر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کی؟ روزانہ، آندھی آئے، طوفان آئے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، خزاں ہو، خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو یا صحت مندی کی زندگی گزار رہا ہو، پورا یہ سال گزر گیا. روزانہ تلاوت کرنے والے ہمارے کتنے پیشو؟ اگر دیکھا جائے نا 2% اور 3% لوگ بھی ہمارے پاس ایسے نہیں کہ جو روزانہ تلاوت کرنے والے. پورا سال گزرا نا، ایک قرآن رمضان میں 27 دن میں قرآن پاک مکمل ہوا نا الحمدللہ. پورے سال میں قرآن پاک مکمل کرنا مشکل ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورے رمضان مبارک کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کیا ہو؟ ادنا مقدار ایک قرآن پاک ہے. اگر دیکھا جائے نا بمشکل 3-4% لوگ ہوں گے. بقیہ کیا وہ قرآن پڑھنا جانتے نہیں یا ان کو قرآن پڑھنے کا شوق نہیں؟ سوال ہے نا کہ بھائی ایسی کیا بے رخی قرآن پاک کے ساتھ کہ صرف رمضان آیا تو کچھ تعلق قائم ہوا اور رمضان گیا تو قرآن بھی گیا. پورا سال گزر گیا ہے نا. پورے سال میں کوئی ایک رات ایسی گزری ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، انسان بھوکا سویا ہو؟ اللہ نے کھلایا ہے نا. اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ دیکھیں اور ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھیں. یہ جو قرآن پاک ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا ہے. اتنا پروٹوکول اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ لا یمسہ الا المطہرون. اس کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ مت لگانا. پاک ہونا جب اس کو ہاتھ لگانا. اس کو پڑھنے پڑھانے کے ادب و آداب ہیں. لیٹ کر، ٹیک لگا کر، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یہ قرآن پاک مت کر پڑھنا، بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس کو پروٹوکول ہے. دنیا کے اندر کئی زبانیں ہیں نا، کسی زبان میں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ دیکھو اے ادا کرنا ہے تو اے ایسے ادا ہوگا، بی ایسے ادا ہوگا، سی ایسے ادا ہوگا، ڈی ایسے ادا ہوگا. کہیں نہیں، جیسے تھا ادا کر لو. ایک قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ الف ادا کرنا ہے نا تو ایسے کرو، سین ادا کرنا ہے نا تو ایسے ادا کرو، شین ادا کرنا ہے تو ایسے ادا کرو، ورنہ قرآن پاک پڑھنے کا بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کا پروٹوکول ہے. اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی کا بتلا دیا گیا، ایسا ادا کرنا ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو. یہ کتاب ایسی ہے اللہ پاک نے بنفس نصیر خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کی حفاظت الحمدللہ ہو رہی ہے. یہ تراویح میں قرآن پاک سننے سنانے کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا سلسلہ بنایا ہوا ہے. اللہ نے تو یہ پروٹوکول دیا اور ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. ہم نے یہ بات سنی ہے نا کہ قرآن پاک جب پڑھتا ہے آدمی تو ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بندے سے بات کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالی سے بات کر رہا ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن عجیب معاملہ ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا اللہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمیں نہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم، نہ ہمیں کسی اور سورہ کا ترجمہ معلوم. کیا سلوک ہے ہمارا یہ قرآن پاک کے ساتھ، کیا معاملہ ہے ہمارا یہ قرآن پاک کے ساتھ. جس کتاب کو اللہ اتنا پروٹوکول دیں اور ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ہمارا رسمی معاملہ ہے، رمضان آ جائے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لو، کسی کا انتقال ہو جائے قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچوں کو لے جاؤ، دکان کا افتتاح ہوا چند لوگوں کو جمع کر کے قرآن پاک تھوڑا سا پڑھ لیا، بیٹی کی بہن کی رخصتی ہو اس کے سر پہ قرآن پاک کو رکھا، اس کے سائے میں اس کو رخصت کر دیا. یہ رسمی تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے. اور اگر یہی تعلق رہا نا تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں. اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ پاک لوگوں کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں. تو عزیز دوستوں، اگر ہمارا قرآن پاک کے ساتھ ماضی میں تعلق نہ رہا ہونا، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کی جو ہے وہ ماننے کے لیے انسان جو ہے اپنے آپ کو اس بات پر کھڑا کر لے کہ میں نے روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. نہیں کرنی ہے نا، اس کا ارادہ کرنا. بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا آپ سے کہ پورا پارہ تلاوت کرے. ٹھیک ہے، ابتداءً انسان پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، ڈائریکٹ چوتھی سیڑھی پہ نہیں جاتا. روزانہ کی بنیاد پہ 2 رکوع پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے 1 رکوع پڑھ لو یار. 1 رکوع کیا ہوتا ہے؟ چند لائنیں بنتی ہیں، صفحہ 100 صفحہ بنتا ہے. روزانہ آندھی آئے یا طوفان آئے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائے نا تو یہ سمجھیں کہ یہ نور نالا نور ہے. میں نے 1 رکوع کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر میں نے پڑھ لی. ہماری لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء منع کرتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ نہ پڑھو، بھائی پڑھ لو. ہاں کہیں اگر مسئلہ ہو تو وہ کسی اہل علم، کسی عالم دین سے پوچھ لے کہ جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اپنی لاجک استعمال نہ کرے وہاں، بالکل بس ختم. علماء سے رجوع کرے کہ جی میں نے کون سی تفسیر پڑھنی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ تفسیر پڑھیں، اور کہیں کوئی مسئلہ ہو آپ ان سے رجوع کر لیں بس. لیکن شروع کریں. کب تک یہ ترتیب چلتی رہے گی؟ ہمارے یہاں جو پروٹوکول عصری علوم کو دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ وہ پروٹوکول قرآن پاک کو نہیں دیا جا رہا ہوتا. اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کی کیمسٹری میں، فزکس میں جو ہے وہ نمبر کم کیوں آ گئے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ میرا بچہ ابھی تک قرآن پاک کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو ناظرہ پڑھنا وہ ابھی تک صحیح طور پر نہیں ہے، ابھی تک صحیح طور پر نہیں ہے. ہم کسی گاؤں دیہات میں نہیں رہتے، ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، چاروں طرف مدارس اور علماء، مدارس دینیہ کا جال بچھا ہوا ہے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارا قرآن کے ساتھ یہ رویہ کیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اللہ نے ہر طرح کا سبب اسباب ہمارے لیے پیدا کر دیے، لیکن اگر پھر بھی ہماری یہی روش رہی نا تو یاد رکھیے پھر کوئی پرسان حال نہ ہوگا، پھر وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. اکیلا انسان تنہا قبر میں جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ قبر میں انسان کسی کو دفنانے گئے ہوں، ساتھ کوئی اور بھی چلا گیا ہوگا، جی میں بھی چلے جاؤں؟ اکیلا جاتا ہے اور وہاں تنہائی ہوتی ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے. سب نے جانا ہے، ایک نے نہیں، سب نے جانا ہے، باری باری جانا ہے. ہر بندے کا نمبر لگا ہوا ہے. قرآن پڑھیں گے قبر میں روشنی ہو جائے گی، ورنہ گپ اندھیرا ہوگا. جب کسی کو دفنانے جاتے ہیں نا تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، 1 سلیب رکھ دیا، 2 سلیب رکھ دیا. جب دوسرا سلیب رکھ دیتے نا، تیسرا سلیب رکھنے سے پہلے ذرا نیچے جھانکیں اندر کیا حال ہوتا ہے. اندر اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا. اکیلا آدمی ہوگا، اکیلا. اور اگر وہاں پر انسان کی تلاوت کی ترتیب رہے گی نا دنیا میں، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روشنی پیدا کر دیں گے، اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے. ہاں قرآن پاک آئے گا اور اس کے لیے جو ہے نا وہ شفاعت کرے گا، یا اللہ اس کو عذاب میں دیجیے گا، اس نے پوری زندگی، پورا سال اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو قائم رکھا ہے. بھائی ایک التجا ہے، ایک درخواست یہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. بہترین وقت کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز کی سنتیں پڑھیں، اور فرض نماز سے پہلے کا جو وقت ہے اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، انسان اس میں تلاوت کرے. ٹھیک ہے جی، فجر کی نماز سے پہلے نہیں کر سکتے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی نہیں کر سکتے، جلدی جانا ہوتا ہے اپنے کام کو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء
کسی ٹائم تو وقت مل سکتا ہے، 24 گھنٹے میں ہر چیز کے لیے وقت ہے، کھانا پینا، گھومنا، دوست یار، گھر، فیملی، سب چیزوں کے لیے وقت ہے انسان کے پاس۔ نہیں وقت ہوا تو وہ قرآن پاک کے لیے وقت، اگر نہیں ملے گا یہ وقت اس کے لیے ہمیں، تو ہم زمین سے مزید لگتے ہوئے چلے جائیں گے، ہمیں ترقی نہیں ملے گی۔ تو ہماری ناکامی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ گناہوں کی کثرت، اللہ کی نافرمانی، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو چھوڑ دینا، قرآن پاک کو ترک کر دینا۔ تیسری جو چیز عرض کرنی ہے وہ چیز یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیں ہم سب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک مشن تھا، ایک مشن تھا۔ ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر تو وہی ہیں نا، ہمارے بڑے تو وہی ہیں نا، ہاں، ان کا ایک مشن تھا، اور وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن یہ تھا کہ میرا ہر امتی، میری امت 100% نماز پر آ جائے، میری امت 100% نماز پر آ جائے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ رمضان مبارک ہوتا ہے، ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ جگہ نہیں ہوتی پاؤں رکھنے کی، الحمدللہ، اللہ پاک قیامت تک کا یہ سلسلہ جاری فرما دے، آمین تو کہہ دینا چاہیے نا، ہاں جی، قیامت تک جاری فرما دے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا، یوں عید کا چاند نظر آیا اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ میں اب جو ہے وہ اس میں تنزلی آ گئی، اب ان کا ایمان نیچے ہو گیا اور مسجدیں چھوڑ دی۔ کہنا نہیں چاہیے، کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کب سے دیتے آ رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیا صرف نماز رمضان میں فرض ہوئی ہے؟ معراج کے موقع پر نماز کو تحفہ دیا گیا تھا، کہیں یہ بات ذکر کی تھی کہ امت کو یہ کہہ دیجیے کہ صرف رمضان میں پڑھنا آپ اس کے بعد معاف ہے؟ کیوں یہ مسجدیں کیوں ویران ہو جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں اللہ کو جو لگتی ہیں وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد لگتی ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سب سے زیادہ مقبوض ترین جگہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لگتی ہیں یہ بازار اور مارکیٹ لگتی ہیں۔ انسان کا دل مارکیٹ میں پورا دن کھڑا رہے دل نہیں بھرتا، اور مسجد میں انسان کا دل نہیں لگتا۔ ایسا ہے نا ہماری کیفیت، یہ ہماری کیفیت ہے نا۔ عزیز دوستوں، اگر زندگی میں نماز نہیں ہوگی نا تو ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا، ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بنیادی چیز جو ہے ہم پر لازم ہے اور ہم پر لاگو ہو جاتی ہے، سب سے پہلی چیز وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کلمہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں ماشاءاللہ بائے برتھ مسلمان ہوں، ماشاءاللہ صرف ہم بائے برتھ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہے، اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے نا نماز کا، اس اسٹیپ پہ ہم ابھی تک کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم کہاں آگے جائیں گے، ہم کہاں آگے ترقی کریں گے؟ کلمہ پڑھنا یہ پہلا اسٹیپ تھا، اس کے بعد کے اسٹیپ پر ہم آئے نہیں۔ نماز ابھی تک پوری زندگی میں نہیں آئی، 60 سال کی زندگی حالت ایمان میں گزار دی، لیکن 60 سال تک نماز کی کبھی فکر ہی نہیں ہوں۔ اس سے زیادہ محروم آدمی کون ہوگا؟ اس سے زیادہ محروم آدمی کون ہوگا؟ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو چل رہا ہے نا وہ رزق اور روزی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے پر پہلا وعدہ یہ فرمایا کہ اللہ رزق اور روزی کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ انسان اس چیز کو مانے تو صحیح، اقرار تو کر لے۔ فجر کی نمازوں میں کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جہاد کے لیے جو ہے وہ فلسطین جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ بھائی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھ کے آ جاؤ۔ کب تک یہ روش چلتی رہے گی؟ کب تک اس طریقے سے معاملہ چلاتے رہیں گے؟ پوری رات دوستوں اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انسان جاگ لیتا ہے۔ 2 رکعت فجر کی نماز ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان نہیں جاگ سکتا؟ انسان اللہ کے لیے نہیں اٹھ سکتا؟ ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے؟ ہم نام کن کا لیتے ہیں اور طریقہ کس کا اپنایا ہوا ہے؟ خوش اللہ کو کرنا ہے لیکن کر کس کو رہے ہیں؟ بات اللہ کی ماننی ہے، مان کس کی رہے ہیں؟ کب تک چلے گا یہ؟ کب تک چلے گا؟ موت کا فرشتہ دیکھ کر تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہاں ہماری نماز پڑھائی جائے ہمیں اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز کے لیے جمع ہوں، ہم نماز پر آ جائیں، اپنی زندگی کے اندر نماز کو لے کر آ جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سردی کے موسم میں آپ گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، اس سے پتے گرنے لگے، آپ نے فرمایا دیکھو جیسے یہ پتے گر رہے ہیں نا، جب مومن آدمی نماز پڑھتا ہے ایسے گناہ جھڑتے ہیں، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ بھائی گناہ معاف ہو جائیں گے نماز پہ آ جائے آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء۔ ایک بات مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک بہتی ہوئی نہر ہو، روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس پہ غسل کرو، بتاؤ کسی قسم کی گندگی تم پر باقی رہے گی؟ باقی ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نہائے، اس میں کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، لا یبقى من درنی شیء، کسی قسم کی کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 وقت نماز پڑھنے والے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام قسم کی گندگی سے، تمام گناہوں کی گندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رکھیں گے۔ کب آئے گا آدمی نماز پر؟ خواتین کے معاملات یہ ہیں کہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والی چیز وہ گھر میں ان کی بچوں کی تربیت اور گھر میں بچوں کا وہ کھانا پینا اور گھر کی صفائی اور ستھرائی، یہ ان کی ترتیب ہے۔ خواتین ہماری بات کو سن رہی ہیں، التجا اور درخواست یہ ہے جو ہی اذان ہو جائے سب سے پہلا کام یہ ہو کہ میں نماز پڑھنے والی بن جاؤں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے والی بن جاؤں۔ ایک مسلم اور غیر مسلم میں عملی اعتبار سے فرق یہ ہے کہ مسلمان اذان سن کر اللہ کے پاس آتا ہے اور غیر مسلم اپنے کام میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ آج مسلمان قیام کے طریقے میں نہیں چل رہا، ایک آدمی موبائل استعمال کر رہا ہے، ایک آدمی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، آفس کے کام میں لگا ہوا ہے، دکان پہ لگا ہوا ہے، اذانوں کی اذانیں سن رہا ہے، لیکن آدمی جو ہے نا وہ اللہ کے گھر پہ نہیں جا رہا، اللہ کے بلاوے پہ نہیں جا رہا۔ کب جائے گا؟ جب آئے گا جب اللہ کی طرف سے اللہ نہ کرے تو رسی کھنچ جائے، جب رسی کھنچتی ہے پھر انسان یہ در کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو عزیز دوستوں، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے رسی کھنچ جائے اپنے آپ کو نمازی بنا دینا۔ نمازی آدمی کی زندگی کے اندر سرور ہی اور ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا نا، اور کبھی اس کو توفیق ہو جائے فجر کی نماز پڑھنے کی، آپ اس کے دل سے پوچھیں، وہ خود اپنی کیفیت بیان کرے گا کہ آج سکون ہے، لگ رہا ہے کچھ کیا ہے، صبح لگ رہا ہے کچھ کیا ہے۔ اور وہ آدمی جو روزانہ ماشاء اللہ فجر کی نماز کا عادی ہو، کسی دن اس کی فجر کی نماز رہ جائے نا، آپ اس سے پوچھیں کہ آج کیا ترتیب، آج کیا کیفیت ہے، اگرچہ وہ قضا پڑھ بھی لے تو کہے گا نہیں یار آج فجر کی نماز نکل گئی، افسوس ہوا، بس کیا کروں، بس آنکھ لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو اس کا افسوس ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ عبادت کا چسکا لگ گیا نا، ایک مرتبہ اللہ سے راز و نیاز کا چسکا لگ گیا نا، عزیز دوستوں، پھر انسان کو کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ جو عارضی مزے ہیں نا، ان مزوں کی ساری کیفیت اور لذت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آدمی کہے گا مزہ ہے تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں مزہ ہے، مزہ ہے تو اللہ کے آگے رونے دھونے میں مزہ ہے، مزہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرنے میں مزہ ہے۔ تو عزیز دوستوں، اس بات کی نیت کرنی ہے کہ اپنے آپ کو 5 وقت نمازی بنانا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ من الف المسجد الفہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے مانوس ہوتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے تعلق کو قائم فرما دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دوستی کریں، ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ ہمارا گھر آباد نہ ہو؟ ہر شخص چاہتا ہے ہمارا گھر آباد ہو، تو اللہ کے گھر کو آباد کرے نا۔ اللہ کے گھر کو ویران چھوڑ دیں، فجر کی نماز میں 2، 2.5، 3 صفحے ہو اور رمضان المبارک کے اندر پوری مسجد کچا کچ بھری ہو، پر یہ کون سا اللہ کے ساتھ انصاف ہے؟ کیا رمضان المبارک کے اندر آدمی جو ہے وہ اس پر صرف نماز رمضان میں فرض کی گئی ہے؟ عام دنوں میں کیا وہ کام کاج میں ہوتا ہے؟ بستروں میں سو رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف بیماری اسپتال میں نہیں ہوتا۔ عام دنوں میں فجر کی نماز میں کوئی مصروفیت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بستر پہ سو رہا ہوتا ہے اور اس نیند کے لیے نماز کو قربان کر دیتا ہے، اس نیند کے لیے نماز کو قربان کر دیتا ہے۔ بہت سارے ساتھی نماز کی پابندی کرتے ہیں، کوشش یہ کریں جن گھروں سے ہم آ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے انہی گھروں کے اندر ہماری اولاد بھی اسی کمرے میں دوسرے کمرے میں ایک دیوار کے فاصلے سے سو رہی ہوتی ہے، اس کو بھی اٹھا کر لیا ہے نا، اس کو بھی لیا ہے۔ میں آ رہا ہوں اس کو اٹھا دوں کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، کہنے میں کتنی دیر لگے گی، اسی مکان سے آ رہے ہیں، لیکن کہنا ہمیں گوارا نہیں، ہم کہتے نہیں ہیں۔ دعوت کا جو مزاج ہے یہ مزاج ہی ہمارا نہیں بن رہا، ہم دوسرے کو دین کی طرف بلا ہی نہیں پا رہے ہیں، اور اگر کہا جائے کہ آپ بلاتے نہیں تو کہتے جی وہ آتا نہیں۔ اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے نا،
گھر میں آگ لگ جائے اور یہ کہا جائے کہ جی آپ باہر نکلیں، انسان اپنی گھر، اپنی فیملی، بیوی بچوں سب کو لے کر آئے گا. اور کیوں لے کر آئے بھائی آگ لگ گئی ہے، بھائی یہ دنیا کی آگ ہے، تم نے اس کے لیے نکال دیا. وہ جہنم کی آگ ہے، اس سے تو گھر والوں کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اپنے آپ کو بچاؤ. واہلیکم نارا، اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. تو عزیز دوستوں، اس قرآن پاک کی مجلس کا جو تکمیل کا موقع ہے، اس میں ہم نے 3 باتیں ذکر کر دی. ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا. ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارے حالات بدل جائیں، اللہ کی قسم ہمارے حالات بدل جائیں گے اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیا. اللہ کو راضی تو کریں، انسان لپک جائے اور اللہ کی نافرمانی چھوڑے، اللہ سے مانگے، اللہ میں نے پکی توبہ کی ہے گناہوں سے، اب نہیں کروں گا بدنے کا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، نماز کو ترک نہیں کروں گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، ظلم اور مظالم سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں. پکی توبہ کرے، پکی توبہ کرے. ایک چیز گناہوں سے دور رکھے. نمبر 2، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو قائم کرے. روزانہ کی بنیاد پر اس حیدرآباد کالونی کا ہر باشندہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کو پڑھنے والا ہو، قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے والا ہو. یہ ہے مسلمان کہ جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہو، جس کی زندگی قرآن کی زندگی ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن کو سمجھنے والا ہو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ انسان ہر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ نماز کا پابند ہو جائے، وہ نماز کا پابند ہو جائے، حضور کے اس مشن پہ کھڑا ہو جائے کہ بھئی میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا، میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا. اور جو نماز نہیں پڑھتا گھر میں، فیملی میں، اس کو نماز کی طرف دعوت دینی ہے. جس نے کسی آدمی کو نیک کام کی طرف دعوت دی اور وہ کام کرنے لگ گیا، اس دعوت دینے والے کا بھرپور اس میں اجر و ثواب اللہ پاک لکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سننے والوں کو ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ اب ہم دعا کے لیے جائیں گے. دعا میں ہم اب سب سے پہلے میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے. ان کا سایہ کہ اللہ ہم پر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ خوب قائم و دائم فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت میں اور خوشی میں اللہ برکت عطا فرمائے. ہماری مسجد کے سابقہ امام صاحب حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. ایک لمبا عرصہ اس مسجد میں دین کی خدمت انہوں نے کی. یہ جو فضا قائم ہوئی نظر آ رہی ہے نا کہ یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. اس آدمی نے 40-42 سال اس مسجد میں اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو کیا ہے اور اللہ کی صداؤں کو بلند کیا ہے کہ جو یہ مجمع تیار ہوا ہے، یہ اس آدمی کی محنت ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اللہ جتنے انہوں نے نیک اعمال نیک کام کیے، یا اللہ ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی اعتبار سے ان کو ترقیاں عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اللہ اعلی محلات اللہ ان کو نصیب فرما. جن لوگوں پر اللہ انہوں نے محنت کی ہے، یا اللہ ان کو جو نیک اعمال کے ساتھ وہ لوگ جڑے ہیں، یا اللہ ان کے اعمال میں یا اللہ ان امام صاحب کو یا اللہ بھرپور اجر و ثواب عطا فرما. تیسرے نمبر پہ یہ ہے ہماری اس مسجد کی تقریباً جو سمجھیں کہ سال گزرا ہے، اس میں مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ اس میں خرچ ہوئی ہے. اصل تعمیر کا مکمل ہونا اور اس معاملات کا پائے تکمیل تک پہنچنا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی بناتے ہیں اس کو. ہمارے اندر کیا سکت اور ہمارے اندر کیا وسعت ہے. اسباب کے درجے میں کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مالی اعتبار سے جو ہے وہ تعاون کیا ہے اور بڑے دل کھول کر جو ہے وہ مالی جو ہے وہ امداد کا جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم اس موقع پر ان تمام حضرات کو جنہوں نے ہمارے ساتھ مسجد کی تعمیر میں مالی اعتبار سے تعاون کیا ہو، جسمانی اعتبار سے تعاون کیا ہو، کسی نے کوئی اچھا مشورہ دیا ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہماری مسجد کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھا ہو، یا ہماری مسجد کی تعمیری ترقی اور ترویج کے لیے اس نے دعا کی ہو، ہم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ترقی عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کے دین کے کام میں جیسے انہوں نے آج حصہ لیا، اس مسجد میں حصہ لیا، پوری دنیا کے اندر جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں یا اللہ ان تمام کاموں میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھرپور حصہ جو ہے وہ لینے کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حصہ بیچارے نہ لے سکے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، یا اللہ ان کو بھی اس بات کی استطاعت اور توفیق نصیب فرما. یا اللہ دین کی ترقی اور ترویج کا جہاں کام ہو رہا ہو یا اللہ وہاں پر وہ اپنے
کام میں جو ہے وہ حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب دعا فرما لیتے ہیں.